بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، کچھ غیر شرعی عادات ہمارے اندر رواج پا جاتی ہیں جو کثرت سے پھر پائی جاتی ہیں عوام الناس کے اندر، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ان چند چیزوں میں سے کچھ چیزیں اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، چار چیزیں ایسی ہیں جاہلیت کے معاملات جو میری امت میں رواج پا جائیں گے اور بعض لوگ ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 1، الفخر فی الاحساب، کہ اپنے حسب نسب پر فخر کرنا کہ میں بڑے خاندان کا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو کمزور جاننا اور حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ جاہلیت کا امر ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے سختی سے ناپسند فرمایا ہے۔ والطعن فی الانصاب، دوسری چیز کسی کے حسب نسب کو سامنے رکھ کر طعن کرنا کہ تو فلاں نسب سے ہے، مطلب حقارت کے طور پر کہ تو کمزور ہے۔ پہلے میں کیا ہے کہ اپنی بڑائی کو بیان کرنا، اور اس دوسرے میں کیا ہے کہ دوسرے کے چھوٹا پن کو ظاہر کرنا کہ تو کمزور ہے یا فلاں برادری سے ہے، اتنا اعلیٰ خاندان کا نہیں ہے، یا تمہاری کوئی اتنی عزت نہیں ہے، چونکہ دولت اور مال کے ساتھ اعتبار کیا جاتا ہے عزت کا آج کل کے معاشرے میں۔ تو یہ کہنا یعنی کسی کے نسب پر طعن کرنا کہ تو گھٹیا آدمی ہے، تو یہ بھی جاہلیت کا امر ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بہت ہی ناپسند فرمایا ہے۔ نمبر 3، الاستسقاء بالنجوم، ستاروں کو دیکھ کر بارش کا حکم لگانا کہ فلاں ستارہ ہے تو اب بارش ضرور ہوگی، اب یہ ستارہ یا فلاں برج ہے تو اب بارش نہیں ہوگی، یہ ہے تو فلاں ہوگی، حالانکہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ چاہے تو بارش ہو، اللہ چاہے تو نہ ہو۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اور جو نہیں چاہے گا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان اسباب پر کامل بھروسہ کر لینا یہ ایمان کا حصہ یا اسلام کا حکم نہیں ہے۔ یہ اسباب ضرور ہیں بظاہر جو نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک مومن موحد کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اگرچہ سارے اسباب پائے جا رہے ہیں لیکن ہوگا پھر بھی حکم خداوندی سے، یا اگر اسباب نہیں پائے جا رہے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قدرت کاملہ رکھتا ہے کہ یہ کام ہو جائے۔ الغرض، اسباب کو اپنانا یہ منع نہیں ہے، لیکن انہی میں بند ہو کر رہ جانا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اسباب کو اسباب کی حد تک رکھے، باقی توکل، کامل یقین، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر ہونا چاہیے کہ وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا النیاحۃ، نوحہ کرنا، جو یہ بھی جاہلیت کا امر ہمارے اندر بعض مقامات پہ پایا جاتا ہے کہ بعض خواتین کسی مرد کے پر اتنا زیادہ نوحہ کرتے ہیں، یعنی بال نوچنا، اپنے چہرے پہ مارنا، سینہ کو بھی کرنا، یا کپڑے پھاڑنا، سر میں مٹی ڈالنا، یہ ساری بے صبری کی چیزیں جو ہیں یہ سب اسلام کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ امر جاہلیت سے حضور نے فرمایا یہ ہیں اور ان سے باز رہنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وقال النائحۃ اذا لم تتب قبل موتہا، نوحہ کرنے والی عورت، پیٹنے والی عورت جب تک مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لے گی، اور اگر اسی حالت میں مر گئی ہے تو قام یوم القیامت، تو قیامت میں اس کو سزا جو دی جائے گی، قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ وعلیہا سربال من قاطران، قاطران ایک ایسا درخت ہے جس کا بدبودار مادہ ہوتا ہے جو اس کے تنے سے نکلتا ہے، اور وہ آگ کو بہت زیادہ کھینچتا ہے، تو اس طرح کا لباس اس کو پہنا دیا جائے گا۔ وَدِرْعٌ مِّن جَرَبٍ، اور ساتھ ساتھ اس کے جسم میں مرض لاحق کر دی جائے گی خارش والی، تو خارش بھی ہو اور ساتھ اس طرح کا لباس بھی ہو، تو کتنا شدت کا عذاب ہوگا ایسی عورت پر جو نوحہ کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حکم دیا ہے، ہر معاملے میں صبر کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔